اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ یہ ایک چھوٹا سا دمبا لیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کاٹیں گے، ہو سکتا ہے آج شام کو کاٹ لیں، صدقے کا ہے۔ تو میں بڑی حیران ہوتی ہوں، مطلب مجھے شروع سے زندگی میں تصوف کی طرف میرا رجحان تھا اور ہے، اور مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب آج کل لوگ تصوف کے خلاف بات کرتے ہیں اور تصوف کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے کہ تصوف کے ساتھ دشمنی کس سلسلے میں ہو رہی ہے۔ تو ایک بندی ہے، اس نے مجھے کل پرسوں میسیج کیے، بڑے لمبے سارے میسیجز، اور پھر مزے کی بات یہ کہ میرا جواب نہیں سنتی۔ جب میں جواب دیتی ہوں تو اس کو نہیں سنتی، میسیج کر کے پھر مجھے بلاک کر دیتی ہے، تو پھر مجھے مجبوراً اس کو یہاں جواب دینا پڑ رہا ہے، پہلے نہیں دیا کبھی نا۔ تو ایسا ہوا کہ وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ تم یہ جو بات کر رہی ہو، یہ تم لوگ تصوف کی بات کر رہے ہو، دین میں کوئی تصوف نہیں ہے۔ تصوف کے دیکھیں، دین میں تصوف نہیں ہے، اس کا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ اس بات کی مجھے واقعتاً سمجھ نہیں آ رہی۔ تصوف کے دو معنی ہیں نا، ایک تو یا تو یہ صوف سے نکلا ہے جس کی معنی ہے موٹا دھاگا، کھدر کے کپڑے، کھردرے کپڑے، یعنی دنیا سے بے نیازی۔ اس کی دوسرے معنی جو ہے نا وہ تزکیہ نفس اور احسان کے ہیں۔ تو تزکیہ نفس یہ کہ اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے کرتے رہنا، کام کرتے رہنا، اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے کچھ نہ کچھ مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کیے رکھنا، ایک تو یہ بات ہو گئی نا۔ اور دوسرا یہ کہ احسان، یعنی احسان لفظ حسن سے نکلا ہے جس کے معنی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرے تو اتنے احسن طریقے سے کہ مزہ آئے نا، اس کو دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، کرتے ہوئے، یعنی کوئی بھی ایسا کام ہو جس کو آپ بہت احسن طریقے سے انجام دے تو وہ احسان میں آ جاتا ہے۔ اب اس میں یہ والی بات کہ اسلام میں تصوف نہیں ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، یا ہمارے دین میں تصوف نہیں ہے۔ ہمارا جو دین ہے نا، یہ دین ہے، دین مکمل ضابطۂ حیات، مکمل طریقۂ زندگی۔ یعنی میں کبھی کبھی اپنے اسٹوڈنٹس کو ہنس کی بات کرتی ہوں کہ جو ہمارا دین ہے نا وہ ہمیں ایون واش روم میں بھی بے رہنمائی نہیں چھوڑتا، ہمیں مطلب واش روم کے اندر جانے کا طریقہ بھی اسلام ہی سکھاتا ہے، پہلے کون سا پاؤں رکھنا ہے، سر ڈھکنا ہے، باتیں نہیں کرنی، فلاں اس طرح کی پیاری پیاری باتیں۔ اسی طرح یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو یہ نکلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو ہے نا، یہ وہ بنیادیں ہیں جس کے اوپر اس عمارت کو کھڑا ہونا تھا، لیکن عمارت ہم نے کھڑی نہیں کی، ہم بنیادوں پہ جا کے بیٹھ گئے۔ ہمارے یہ اکثر سارے نہیں، اکثر مولوی حضرات اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بنیادوں پہ بیٹھے اور بنیادوں پہ ہم کو بٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کے نماز میں یہ تصوف کا ٹچ نہیں ہے، باطن کا ٹچ نہیں ہے، اگر آپ باطنی طور پہ حاضر نہیں ہو تو آپ کی حاضری قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ مہمان کے سامنے چائے پانی رکھ رہے ہو اور آپ کا باطن اس میں انوالو نہیں ہے، آپ کے دل میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کو یہ کام پسند ہے تو میں بہت احسن طریقے سے اسے کروں، تو آپ کا وہ کام بھی ضائع جا رہا ہے۔ وہ اپنے حصے کھا کے تمہارے گھر سے کھا کے چلا جاتا ہے تو جو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا تم لوگوں کا جو کام یہ ہے، یہ جو تم کر رہے ہو یہ میری عبادت ہے اگر تم اس کو دل سے کرو گے، ورنہ پیسے تو تمہیں مل رہے ہیں۔ تو اگر مریض کے ساتھ یہ مسکرا کے ادب سے، محبت سے پیش بھی آئے نا تو مریض کا جو آدھا مرض ہے وہ چلا جاتا ہے، لیکن اگر یہ صرف اپنے پیسے سے غرض رکھیں تو ان کو صرف پیسہ ملے گا۔ تو اسی طرح اگر ہم اسلام کی جو چیزیں ہیں اگر اس کو صرف دنیاوی فائدے کے لیے کریں تو صرف دنیاوی فائدہ ملے گا، لیکن اگر ہم اس میں اپنے باطن کو شامل کر لیں، پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ کون سی فقیری ہے، اسلام میں کوئی فقیری نہیں ہے، اسلام میں فقیری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور پہ کبھی کبھی 3 دن گزارا فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تھی نا تو ان کے کپڑوں میں 17 پیون لگے ہوئے تھے، جس میں ایک پیون جو ہے وہ سرخ لیدر کا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک چادر اپنے جسم سے لپیٹی ہوئی تھی اور اس چادر میں
وہ اس کو کانٹے کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ جوڑ رہے تھے، مطلب جیسے ہم بکسوا نہیں لگاتے تو وہ اپنی چادر کو لپیٹ کے نا اس کے ساتھ اپنے جسم کو وہ مطلب کور کر رہے تھے، چادر میں کانٹے لگا رہے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو حضرت ابوبکر صدیق رونا شروع ہو گئے. تو آپ نے فرمایا ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے تمہارا وہ دور یاد آتا ہے جب تمہارے مطلب آگے پیچھے گارڈز ہوا کرتے تھے اور تمہارے ایسے ایسے کپڑے ہوا کرتے تھے، وہ بہت خوش پوش تھے نا. تو حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا کہ نہیں، میں نے خسارے کا سودا نہیں کیا، یعنی میں اپنے اس پہ راضی ہوں. تو اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ نا ایک لنگر کھا رہے تھے سارے لوگ، اللہ تعالیٰ کے نام کے کھانے کھا رہے تھے. تو ایک غریب آدمی آیا اور اس نے لنگر بانٹنے والے کو کہا کہ آپ نا مجھے سالن ایک دوسری پلیٹ میں بھی سالن دے. تو انہوں نے کہا وہ کس لیے؟ تو کہتے وہ ایک غریب آدمی بیٹھا ہوا ہے نا، وہ روکھی روٹی کھا رہا ہے. تو صحابی نے فرمایا کون سی صاحب؟ تو انہوں نے جب اشارے سے بتایا وہ، تو انہوں نے کہا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی اور یہ لنگر وہی بانٹ رہے ہیں. اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آپ زندگی دیکھیں، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی دیکھیں کہ ان کی بیوی کو حلوہ کھانے کا دل کر رہا تھا تو ان کو ایک ہفتہ بچت کرنی پڑی تھی، اور پھر حضرت ابوبکر کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا اچھا بچت کا مجھے پتہ نہیں چلا، اس لیے ہمارے گھر میں اس کا مطلب زیادہ پیسے آ رہے ہیں. تو فقیری اور کیا ہوتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں فقیری نہیں ہے. اچھا پھر یہ لوگ کہتے ہیں اسلام میں عشق نہیں ہے، تو سورہ یوسف میں کیا ہے؟ دو بندوں کا عشق ہی وہ ہو رہا ہے نا، دو بندوں کا عشق ہی اجاگر ہو رہا ہے نا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور حضرت بی بی زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام سے. تو اسلام میں عشق بھی ہے، اسلام میں تصوف بھی ہے. تصوف میں مطلب یہ بات انتہائی غلط ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تصوف کوئی باہر کی چیز آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلام کو اتنا غیر پرکشش بنا دیا، اتنا آؤٹر بنا دیا کہ میں حیران ہوتی ہوں نہ کرنا کوتے میں حیران ہوتی ہوں نا کہ انگریزی فلموں میں دیکھتی ہوں کہ جب ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، مطلب اسپریچولی وہ ان کو کوئی ضرورت ہوتی ہے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ انڈیا کا رخ کرتے ہیں. انڈیا کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں ہم ان کو سکون نہیں پرووائڈ کر رہے جو سکون اسلام کے اندر موجود ہے، لیکن ہم اس سے دور ہو گئے. یہ دمبا تھوڑی سی مستی کر رہے ہے نا، ادھر دیکھ ادھر دیکھ. چلیں انشاءاللہ اس پہ پھر کبھی بات ہوگی. یہ اس بندی کے لیے چھوٹا سا جواب دو. اسلام میں تصوف ہے، یہ نہیں، اس اسلام میں تصوف نہیں ہے، یہ بڑا بوگس خیال ہے.